نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں فعل مجہول کے متعلق آپ کو بتایا، فعل مجہول کی پہچان بتائی اور اس کی مثالیں بھی بتائیں تاکہ اس کی پہچان واضح ہو جائے اور آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید سے بھی میں نے 2 مثالیں آپ کو دیں اور آپ کو کہا بھی کہ کومنٹس میں میرے کو آپ خود بھی اما پارے سے نکال کے مثالیں بتائیں میرے کو، کیونکہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، آسان ہے۔ فعل مجہول کی جو پہچان بتائی تھی گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو، وہ فعل ماضی سے متعلق تھی۔ اب یہ فعل معروف کی پہچان ہے ماضی کے زمانے میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں فعل معروف، اس کی پہچان دیکھیں۔ تینوں حروف مفتوح ہوں گے، یعنی تینوں حروف کے اوپر زبر ہوگا۔ پہلا حرف وہ بھی زبر والا، دوسرا حرف وہ بھی زبر والا، تیسرا حرف وہ بھی زبر والا۔ فعل مجہول میں پڑھا، پہلا حرف پیش والا، دوسرا حرف زیر والا، تیسرا حرف زبر والا، لیکن یہاں پر تینوں حروف جو ہوں گے وہ زبر والے ہوں گے۔ تینوں حروف مفتوح ہوں گے ماضی کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں۔ اس کی چند مثالیں میں نے ذکر کی ہیں۔ ضربہ فعل مجہول میں ضربہ تھا، پہلا حرف پیش تھا، ضاد پہ پیش تھا، را پہ زیر تھا اور با پہ زبر تھا، لیکن یہ فعل معروف ہے۔ فعل معروف ہے، کس طرح ہمیں پتہ لگا؟ اس طرح پتہ لگا کہ ہم نے تعریف پڑھ لی، اس کی پہچان ہمیں پتہ لگ گئی۔ پہچان کیا پتہ لگی؟ کہ تینوں حروف مفتوح ہوں گے، تو ضاد پہ بھی زبر ہے، را پہ بھی زبر ہے اور با پہ بھی زبر ہے، جس سے ہمیں پتہ لگا یہ ماضی کا صیغہ تو ہے، ماضی کے صیغے میں یہ فعل معروف ہے۔ قرأ، قرأ قاف فتحہ، را فتحہ اور حمزہ فتحہ، تینوں حروف کے اوپر فتحہ ہے، تو پہچان لیا گیا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل معروف ہے اور ماضی کے زمانے میں ہے۔ فتح، یہ بھی اسی طرح ہے کہ فا تا ہا تینوں مفتوح ہیں، یعنی تینوں کے اوپر ہی زبر ہے۔ پہچان ہم نے پڑھی کہ تینوں حروف مفتوح ہوں گے یعنی زبر والے ہوں گے، تو ہم نے پہچان لیا کہ یہ لفظ ماضی کا فعل معروف ہے۔ چوتھی مثال میں نے دی صلبہ، صلبہ تینوں حروف مفتوح زبر والے، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل معروف ہے ماضی کے زمانے میں۔ اور فعل مجہول میں اگر آپ پہلے والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھے گا کہ صاد کے اوپر پیش ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور با کے اوپر زبر ہے۔ اس کی پہچان بھی میں نے یہی لکھی تھی کہ پہلا حرف پیش والا، دوسرا حرف زیر والا اور تیسرا حرف زبر والا، تو جس سے ہم نے اس پچھلی ویڈیو میں پتہ لگایا تھا کہ یہ فعل مجہول ہے ماضی کے زمانے میں، لیکن یہاں پر تینوں حروف کے اوپر فتحہ ہے، جس سے ہم پتہ لگا رہے ہیں کہ یہ ماضی کے زمانے میں فعل معروف ہے نہ کہ فعل مجہول۔ کتبہ، آخری مثال میں نے لکھی کتبہ، کاف کے اوپر بھی فتحہ ہے، تا کے اوپر بھی فتحہ ہے اور با کے اوپر بھی فتحہ ہے، جس سے ہم نے پتہ لگا لیا کہ ماضی کے زمانے میں فعل معروف ہے۔ یہ میں نے 5 مثالیں لکھیں، ان کو دیکھیں، غور کریں اور جو پہچان ہے اس پہچان کو ان مثالوں کے اوپر فٹ کریں۔ اور 2 مثالیں میں نے قرآن مجید سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مثال، ایک آیت، ختم اللہ علی قلوبہم، سورۃ البقرہ کی 7ویں آیت لکھی ہے۔ یہ کچھ حصہ ابتدائی لکھا ہے کیونکہ ہم نے مقصدی جو بات ہے وہ بتانی ہے آپ کو، کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ تینوں حروف کے اوپر کیا ہے؟
زبر ہے، تو اب آپ میرے کو بتائیں یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے ماضی کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ خلق الانسان، خلق الانسان سورۃ الرحمن میں تیسری آیت، خلق تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ گیا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کے اندر بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول نہیں ہے، فعل معروف ہے۔ اس میں کام کرنے والے کا پتہ ہے، کام کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک ہیں، کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس کا ترجمہ اللہ تعالی نے ان منافقوں کے دلوں پر مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ یہ ختمہ تینوں حروف مفتوح ہیں، اور اس کا کام کرنے والا بھی پتہ ہے، اور وہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہیں، کام کرنے والے اللہ پاک ہیں، کہ اللہ تعالی نے مہر لگائی ہے، تو مہر لگانے والے کا پتہ ہے۔ اگر ختیمہ ہوتا، اگر کہیں پہ ختیمہ اگر لفظ لکھا ہوا آ جائے اس کے علاوہ، آیت کے علاوہ، آیت میں تو ختمہ ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن مجید ہے نا، لیکن اگر کہیں لکھا ہوا آ جائے ختیمہ، تو آپ پہچان لیں گے فعل مجہول کی پہچان، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلا حرف پیش والا، دوسرا حرف زیر والا، تیسرا حرف زبر والا، تو آپ پہچان لیں گے وہاں پر کہ یہ کیا ہے؟ یہ فعل مجہول ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو آپ دیکھیں، آپ کو تینوں حروف مفتوح ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے، کام کرنے والا پتہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ فعل حال میں اور فعل مستقبل میں آپ کو، ماضی کے زمانے میں تو ختم ہو گئی ہماری بحث، اب فعل معروف کی مثالیں میں فعل حال اور فعل مستقبل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔